Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. الیگزینڈر تو پھر ڈیل فائنل کرتے ہیں، لیکن وہ کمشنر، اس کا کیا کرو گے؟ وہ ہمیشہ تم پر طاق لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ لوہے کے ایک اندھیرے کمرے میں تھے جہاں زرد بلب وہاں صحیح سے روشنی پہنچانے سے قاصر تھا۔ الیگزینڈر کی کرسی کے سامنے میز تھا اور دوسری جانب دو لوگ بیٹھے تھے۔ میز پر طرح طرح کے ہتھیار پڑے ہوئے تھے جن کی ڈیل الیگزینڈر کر رہا تھا۔ یہ ہتھیار کمشنر کے ڈپارٹمنٹ کے ہی ہیں۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بہت قیمتی چیز میری مٹھی میں ہے۔ الیگزینڈر سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے بولا۔ ان آدمیوں نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ اوکے، یہ لو آدھی رقم، باقی کی رقم ان کے مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد تمہیں مل جائے گی۔ انہوں نے ایک بیگ میز پر رکھا۔ قاسم نے آگے بڑھتے بیگ اٹھا لیا۔ الیگزینڈر ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے پلٹ گیا۔ یہ سارا سامان لوڈ کرواؤ، اور ہاں، غلطی مت کرنا، سنجیدہ سرد بھری آواز میں کہتے وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ قاسم نے اس کی پشت کو گھورا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ عائشہ بلڈ ریڈ رنگ کے جوڑے میں ملبوس میک اپ کے ساتھ تیار ہوئے آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی، جبکہ ماہا نے وہی فراک پہنی ہوئی تھی جو الیگزینڈر نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ الیگزینڈر کو سوچتے ماہا کے سینے میں موجود دل خوف کے مارے سکڑ گیا۔ وہ بہت پراسرار شخص تھا۔ ماہا نے بے ساختہ اپنے لبوں کو چھوا۔ ایک سنسنی سی تھی جو اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ جلتا سا لمس ماہا کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس ہوا تھا۔ آرزو، تم نے پھر سے؟ لیزے نے بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آرزو نے آنکھیں گھما کر ضبط سے اسے دیکھا۔ میں کسی کی پابند نہیں ہوں لیزے۔ جب میرے پاپا مجھے نہیں روکتے تو دانیال کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے روکنے کا۔ کم از کم اتنی عقل تو اسے ہونی چاہیے۔ آرزو نے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے سکون سے کہا۔ وہ بھی ماہا کی ہم رنگوں میں تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا، اس نے ساڑی لگائی تھی، بالوں کو کھلے اسٹریٹ چھوڑے، آدھے بال آگے کیے ہوئے تھے۔ وہ قیامت خیز حسن کے ساتھ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ دروازے پر کھڑے دانیال نے لب بیچے اس کی بات سنی۔ لیزے بھابھی، عائشہ گڑیا کو لے آئیں۔ دانیال اپنی بہن کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ لیزے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر آرزو کو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دانیال وہاں سے پلٹ گیا۔ آج آزادی کا آخری دن ہوگا۔ آرزو نے بھی عائشہ کو سہارا دیے ہوا تھا۔ وہ تینوں عائشہ کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اس کی سرگوشی سنتے عائشہ مبہم سا مسکرا دی۔ پھولوں کے راستے پر وہ چاروں چل رہی تھیں۔ اسٹیج پر بیٹھے معراج نے دھڑکتے دل کے ساتھ عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئیں۔ اس کی پرشوق نظریں عائشہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ باقی سب اس کی بے تابی دیکھتے ہنس دیے تھے۔ سب لوگ خوش تھے، بس دانیال سفیر خان لبوں کو باہم سختی سے پیوست کیے کھڑا تھا۔ آرزو کا نازک سراپا واضح ہوتا اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ معراج پھر؟ ماہا نے بولتے معراج کا دھیان کھینچا۔ وہ چونک کر ان تینوں کے لبوں پر ابھرتی ہنسی کو دیکھنے لگا تھا۔ معراج نے آگے بڑھتے ہاتھ آگے کیا، جس پر عائشہ نے اپنا لرزتا مومی ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ معراج نے اسے اسٹیج پر آنے میں مدد کی تھی۔ قاضی صاحب بسم اللہ کریں۔ سفیر صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ سفیر ولد محمد سفیر، کیا آپ کو معراج جمشید ولد محمد جمشید کے ساتھ سکہ رائج الوقت 20 لاکھ حق مہر کہ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے عائشہ کو دیکھتے جملے مکمل کیے۔ عائشہ کا دل یکدم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ عائشہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولتی۔ معراج خان کو دنیا جہاں کی دولت تھما گئی۔ ماہا اور آرزو ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھیں، اور پھر قاضی صاحب نے معراج سے بھی وہی جملے دہرائے جس پر اس نے بے قراری سے تیزی سے قبول ہے کہا۔ اس کی تیزی دیکھتے وہاں سب مسکرا گئے۔ مبارک ہو۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔
آغا جی نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے مل رہا تھا۔ فوٹوگرافر دلہا دلہن کی تصویریں لے رہا تھا، جبکہ آرزو نے چونک کر ایک طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہاں کھڑا ایک لڑکا اس کی ہی پکس بنا رہا تھا۔ کم از کم آرزو کو اس کے اینگل سے یہی لگ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتی اس کے قریب گئی۔ وہ سفیر خان کے دوستوں میں سے کسی بزنس مین کا ہی بیٹا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے ابھی مسٹر؟ آرزو نے کمر پر ہاتھ ٹکائے پوچھا۔ لڑکے نے موبائل جیب میں رکھا۔ کیا کیا ہے میں نے مس؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ میری پکس کیوں لی؟ فوراً ڈیلیٹ کرو۔ آرزو اس مرتبہ ذرا غصے سے بولی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا دانیال بھی مٹھیاں پیچھے سب سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا آرزو پر۔ کب لی میں نے مس؟ چلیں اگر لے بھی لی ہیں تو میرا ذاتی موبائل ہے۔ لڑکا سینے پر بازو فولڈ کیے شوخی سے آرزو کا جائزہ لیتے بولا۔ فون آپ کا ذاتی ہے تو ایک ماڈل رکھ لیں تصویریں لینے کو۔ تصویریں تو میری ہی ہیں نا۔ مہمان ہیں مہمان بن کر رہے۔ آرزو اس کی ڈھٹائی پر تڑق کر بولی۔ آپ بن جائیں ماڈل، آپ بھی تو خوبصورت ہیں۔ وہ آبروئی چکاتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ اپنے پیچھے ابھرنے والی بھاری آواز پر آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے لب پیچھے آرزو کو مکمل نظر انداز کیے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ پکس تمہاری تو نہیں لی، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بھائی ہو اس کے؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ دانیال نے لب پیچھے مزید اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کے ابھی پکس ڈیلیٹ کرو۔ لگاری انکل کے بیٹے ہو تبھی ابھی تک تمہاری ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ورنہ میں ابھی نے توڑنے میں منٹ نہ لگاتا۔ دانیال اس کا کالر ٹھیک کرتے، کندھوں پر ہاتھ مارتے، نادیدہ گرد جھاڑتے، لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ لڑکے نے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال کے سرد لہجے کو محسوس کرتے اس نے فون جیب سے نکالتے آرزو کی پکس ڈیلیٹ کرنا شروع کی تھیں۔ پکس کئی اینگل سے لی گئی تھیں جس میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ آرزو نے شرمندگی سے لب کچلے، جبکہ دانیال نے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کر دی ہے، اب جانے دو۔ لڑکا وہاں سے سرایت سے نکلا۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ شکر۔ آرزو کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سائڈ سے ہوتا بالکل کسی اجنبی کی طرح گزر گیا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی نظروں میں آرزو کے لیے غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ وہ سر جھٹکتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی جہاں فیملی فوٹوز کا سین آن تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے سارے مہمان جانے لگے۔ رات کا فنکشن تھا، سو اب رات کے 12 بج رہے تھے جب عائشہ کو کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور ماہا، آرزو اور لیزے دروازے میں کھڑی معراج کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھیں۔ کھاتے پیتے گھر کی ہو پھر بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ معراج نے شرارتی لہجے میں انہیں چھیڑا تو جھٹ سے ان تینوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ معراج کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اندر بیٹھی عائشہ خود میں سمٹی۔ معراج ویر چالاکی نہ کرے، ابھی پیسے دیں ورنہ ادھر ہی کھڑے رہیں۔ ماہا چہکتے منہ بنا کر بولی تھی۔ معراج نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے نکلے ان میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ تینوں بھونچوکوں کی طرح معراج کی بدتیسی دیکھ رہی تھی۔ میں کنگال بندہ ہوں یار، معراج معصومیت سے بولا۔ آرزو نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پیسے کھینچے تھے۔ سارے پیسے آرزو کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ کی بات سچ ہوئی، آپ لگ رہے ہیں آپ کنگال۔ آرزو دونوں بھویں اچکاتے ہنستے ہوئے بولی تو معراج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ معراج نے اندر داخل ہوتے پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اس کی بچپن کی چاہت پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ معراج بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف اینڈ مائی روم بیگم صاحب۔ وہ جھک کر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر لب رکھتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کے ساتھ کی خواہش کی، اور اللہ کا شکر
آپ آج ایک پاک بندھن میں میرے حسارے چاہت میں ہیں۔ اس کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے اوپر اٹھائے وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ عائشہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے جذبوں کے دیے کو دیکھتے واپس سے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ معراج خان، مجھے آج اظہار چاہیے، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، آپ کے ساتھ کا وعدہ چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے جذباتیات سے تر لہجے میں سرگوشی کرتا عائشہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ معراج دہکتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی، سن رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی بوجھل آواز میں بولا۔ عائشہ نے حلق تر کیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ زندگی کے ہر حصے میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، میری چاہت ہمیشہ آپ کو مجھ سے باندھے رکھے گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ معراج خان نے خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر رب رکھ دیے۔ عائشہ نے اس کے سلگتے لمس پر آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی لو یو ٹو، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ گھیرا تنگ کرتے بولا۔ عائشہ نے سکون سے اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا دیا۔ معراج، وہ آرزو چلی جائے گی؟ عائشہ لب کاٹتے اس کے سینے پر سے سر اٹھائے پریشانی سے بولی۔ معراج نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ لڑکی معراج خان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ خاص تھی کیونکہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی۔ نہیں پتہ مجھے، میں دانیال کو سمجھاؤں گا، آقا جان سے بات کرے، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، وہ انگوٹھے سے اس کے گال سہلاتے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آہستگی سے عائشہ کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں، جبکہ وہ اس کے شولڈر پر لب رکھتے اب مکمل اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ عائشہ نے شرماتے اس کے مضبوط بازوؤں میں پناہ لی تھی۔ معراج خان مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آقا جان نے فیصلہ کیا تھا ولیمہ ایک ہفتے بعد ماہا اور دانیال کے نکاح پر ہوگا۔ دانیال خاموش تھا جبکہ ماہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، اس فوٹیج سے کچھ پتہ چلا؟ ماہا انگلیاں چڑھاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا، وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹیج ڈیلیٹ ہے اس رات کی۔ جمشید صاحب سنجیدگی سے بولے تو ماہا کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب کسی کے موبائل پر ہوتی بیل پر سب نے چونک کر آرزو کو دیکھا، کیونکہ اس کا موبائل ہی زور و شور سے بج رہا تھا اور اس کی رنگ ٹون سنتے ینگ جنریشن کے چہرے پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ دفعہ دور ہو، کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو نے خود کی آواز ریکارڈ کرتے رنگ ٹون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹون سنتے سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے تھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، کون؟ ان نون نمبر تھا۔ آرزو نے عجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا۔ وہ باہر لال میں نکل آئی تھی۔ آپ کا چاہنے والا۔ اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ کون ہو؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی۔ چاہتا ہوں آپ کو یاد نہیں کیا میں؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو یہ بتاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکچاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے چاہو، وہ مدھم مگر معنی ہیزی سے بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ مجھے دے دے کاکا، وہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی، ایک ہاتھ سے پکڑے موبائل کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اور کون ہو تم؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، آرزو لب پیچھے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوالہ دے رہی تھی جس کی پابندیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھیں۔ مزاحیہ خیز پسند نہیں آیا کیا؟ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا
جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس میں دل پکڑایا گیا تھا، وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دوبارہ کال مت کرنا ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں، آرزو نے تڑپ کر کہتے فون رکھ دیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اس نے پھینکنا چاہا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا لیکن ٹیڈی بیئر تو اچھا ہے، آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کمرے میں رکھ دیا تھا۔ وہاں چلو، وہ باہر نکلتے بولی، اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنلز تھے، اسے دل لگا کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ چلو، ماہا اٹھتے ہوئے بولی۔ دانیال جاؤ، چھوڑ کر آؤ ماہا کو، آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا، جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ دانیال نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی، اور ماہا کو اکیلے جانے میں اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ ماہا نے چھڑچھڑی سی لی اسے سوچتے۔ وہاں کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی، کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پر کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ ماہا اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن دانیال نے گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی۔ اترو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر مرر میں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے، وہ لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب پیچھے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ، اور واپس بھی کیب پر آ جانا، میں اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا، وہ جبڑے بھیجے بولا۔ آرزو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس بات سے میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکی بولی تو دانیال نے آبرو اچکائے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارا باپ کہ تمہاری حفاظت کروں، وہ سنجیدگی سے آبرو اٹھائے بولا۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب، وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہوئی تھی، وہ سختی سے لب بیچ گئی۔ دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پر جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ غصے سے منہ پھلائے وہ دانت پیس رہی تھی، جیسے اس کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ پر اتری تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دیے، ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ آرزو، وہ پلٹی، وہاں مروہ تھی۔ آرزو خوش ہوتی اس سے ملی۔ وہ دونوں اندر انٹر ہونے ہی والی تھی جب ایک بار پھر کسی نے آرزو خان کو پکارا تھا۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ مروہ نے آرزو کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جی؟ آرزو رکتے ہوئے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے دانیال سفیر خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ بے شک آرزو سے نفرت بھی کر لیتا، لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ خاندان کی عزت تھی۔ اس کی ٹیکسی کے نکلنے کے بعد ہی وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ اسے کالج کے اندر جاتے دیکھ وہ جانے لگا تھا، لیکن پھر کسی لڑکے کے آرزو کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھتے وہ رک گیا تھا۔ آپ کو میں یاد ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے مروہ کو دیکھا جو بدتیسی نکالے اب ہاتھ لبوں پر رکھ رہی تھی۔ جی یاد ہے، شکریہ اس دن کے لیے، آرزو رسماً مسکرا کر بولی۔ لڑکے نے دل پر ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا تھا۔ وہ لڑکا کالج یونیفارم میں تھا، لیکن اس کی جسامت اسے گڈ لکنگ اور اس کی عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ میرا نام دراب ہے، وہ پھر سے گویا ہوا تو آرزو کے ذہن کے پردوں میں بہت کچھ ایک ساتھ لہرا گیا۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے لیٹر لکھنے والا ڈی اور صبح کال کرنے والا؟ آرزو نے آبرو چکاتے پوچھا تو وہ لب دبائے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس غلطی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی، پلیز میری کال پک کر لیجیے گا۔ میں نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بول رہا تھا۔
آرزو نے ریسٹ واچ کو دیکھا، ان کے کالج لگنے والا تھا۔ دیکھیے مسٹر، ٹھیک ہے، وہ آپ سے رابطہ کر لے گی، ابھی ہمیں جانا ہے، بائے۔ مروہ اس کا بازو کھینچتے اس کی بات کاٹتے اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ آرزو نے کالج میں انٹر کرتے اسے گھورا۔ دراب بھی پلٹ گیا تھا، جبکہ دانیال کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اسے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔